عمران خان اور ان کی اہلیہ کی ملاقات ہوئی ہے اور 45 منٹ تک بتایا گیا ہے کہ یہ ملاقات ان کی کروائی گئی. تو چلیں اچھا ہوا عمران خان کی کسی نہ کسی سے ملاقات اندر ہو رہی ہے. باہر بھی کل رات ان کی بہنوں نے جو احتجاج کیا ان سے کمٹمنٹ تو یہ کی گئی ہے کہ اگلے منگل کو ان کی ملاقات بھی کرائی جائے گی اور ہر منگل یہی کمٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھتے ہیں اگلے منگل کیا ہوتا ہے. اچھا آج کی جو کانفرنس تھی اس میں نہ پی ٹی آئی تھی، نہ پیپلز پارٹی تھی، نہ پی ایم ایل این تھی، نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تھی. ہے تو یہ قومی کانفرنس تھی لیکن 4 بڑی جماعتیں جن میں سے 3 تو میجر سٹیک ہولڈر ہیں نا وہ ہے ہی نہیں تھے اس میں. تو میں نے پوچھا بھی جا کے جو اس کو کروانے والے تھے کہ پی ٹی آئی تو چلو مانا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، حکومت اور پیپلز پارٹی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ابھی نہیں. تو ان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان کو پتہ تھا یا یہ ہونی اس طرح سے بائی ڈیفالٹ ہی اس طرح سے ہونی تھی کہ اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں سے کوئی نہیں ہونا تھا. بعد میں تجاویز ان کے سامنے رکھنی تھی. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے شریک کون کون تھا وہ میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن آج ان کا تعارف اس طرح سے کرایا گیا کہ رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو موقع دیا گیا تو ان کا تعارف پی ٹی آئی کے نام سے کرایا گیا. سینیٹر شہزاد وسیم یہ تعارف ہم ابتدائیے میں کرا چکے ہیں. واسق قیوم عباسی نوجوان رہنما ہیں، یہ پی ٹی آئی کے پنجاب کے جب اسمبلی تھی پی ٹی آئی کی تو ڈپٹی اسپیکر ان کو بنایا گیا تھا عمران خان کی جانب سے. آج یہ بھی وہاں پر موجود تھے. پھر بیرسٹر سیف، آج ان کی طرف سب کی کافی نظریں رہیں. بیرسٹر سیف بھی آج موجود رہے. ان سے آف دی ریکارڈ ہماری ملاقات ہوئی. میں نے جاتے ہی ان سے یہ پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں نا، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو وہ کہا کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں جائے گا. میں نے ان سے پوچھا آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو سب ہنس پڑے. انہوں نے کہا ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی. تو خیر انہوں نے کہا ہم تو پی ٹی آئی میں ہیں لیکن پی ٹی آئی ہمیں نکال چکی ہے ایک طرح سے. انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ جو صوبائی حکومت ہے کے پی کے، آپ کے کیسے تعلق ہے؟ ٹھیک ہے آپ سے رابطہ رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور بھی انہوں نے کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کی. انہوں نے کہا یار یہ چلا مت دینا، تو وہ چلو ایسے ہی رکھتے ہیں. لیکن کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے ان کے موجودہ صوبائی حکومت سے جو کے پی کے کی ہے ان کے ساتھ. وہ بھی کسی ایسے انتظار میں ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو. اور پھر ایک سابق صوبائی وزیر ہے اجمل وزیر، وہ کرپشن کے الزامات پہ نکالے گئے تھے پی ٹی آئی سے، وہ بھی آج وہاں پر موجود تھے. خیر آگے بڑھتے 6 مطالبات میں جلدی سے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دوں اور اس کے بعد پھر ارب پتی تاجر کی گفتگو میں نے آپ کو سنانی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. اچھا جناب، پہلا مطالبہ یہ کیا گیا اس قومی کانفرنس میں، اعلامیہ آ چکا ہے. اس اعلامیہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی جو عائد کی گئی ہے، غیر اعلانیہ پابندی، وہ ہٹا دی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، سیاسی سرگرمیوں کی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اجازت ہونی چاہیے. پھر سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈران کی فوری تعیناتی کر دی جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ پروسیس اسی طرف چل پڑا ہے، یہ تقرری بھی شاید جلدی ہو جائے گی. پھر کہا گیا ہے کہ خواتین ورکرز کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے اور ان کو علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جائے. خواتین ورکرز کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور باقی جو سیاسی قیدی ہیں ان کے خلاف قائم مقدمات فوری طور پہ ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی رہائی کا راستہ ہموار ہو سکے. اور آخر میں یہ کہا گیا کہ میڈیا کے اوپر جو غیر اعلانیہ قسم کی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں اور اینکرز جن کے اوپر پابندی ہے یا انہیں ہٹا دیا گیا ان کو بحال کر دیا جائے. یہ مطالبہ کیا گیا. اور میڈیا کے اوپر سینسرشپ سے مراد میرا خیال پھر یہی ہوگا کہ عمران خان کی جو تصاویر ہیں وہ واپس سے چلنا شروع ہو جائے. تو یہ پورا آج کے دن کا حال احوال تھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے اس کانفرنس کو گرین سگنل ملا ہے، جہاں سے حمایت ملی ہے، اس کے بعد لگتا ہی ہے کہ معاملات آگے کی جانب بڑھنے والے ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے حالات کیسے ہوتے ہیں. آج کے پورے ایونٹ کی ایک اور مین ہائی لائٹ تھی کہ کچھ بزنس مینس کو بلایا گیا تھا. آپ نے اکثر سنا ہے کہ کچھ کاروباری افراد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ $1 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں اگر سیاسی کشیدگی کم ہو جائے، عمران خان رہا ہو جائیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور ملک نارملیسی کی طرف واپس آ جائے تو وہ $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آج ان کی نمائندگی ایک تاجر نے کی جن کا نام عامر خان ہے، پاکستانی نژاد کینیڈین تاجر ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بھی خطاب کیا. اس کے بعد پھر میں نے ان سے گفتگو کی، ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ یہ انویسٹمنٹ تب کریں گے اگر آپ کو عمران خان کی رہائی کے بارے میں بتایا جائے یا عمران خان کی رہائی آپ چاہتے ہیں، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ کنڈیشن ہے. کیا انہوں نے جوابات دیے، کیا کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ان کی ملاقات کا حوال اور کس طرح سے وہ کنونس ہوئے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ پوری انہوں نے باتیں سنائی ہیں. تو ان کی گفتگو آپ سنیے. ابھی تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
عامر خان صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ بزنس مین کمیونٹی کا ایک وفد ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے تو وہ $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بینگ اوورسیز پاکستان بزنس مین ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی ہیلپ کریں جس حالات میں سے پاکستان گزرے، انسٹیبلٹی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں ملینز اور بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم لے کے آئیں اور اس کو پاکستان کو رواں دواں اس کی اکانومی کو ہم بڑھائیں آگے۔ اچھا، یہ بتائیں آپ کا خود تعلق کون سے کاروباری گروپ سے ہے اور کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ بائی بلڈ، بائی برتھ پاکستانی ہوں، اور تعلق میرا کینیڈا سے ہے۔ لاسٹ اوور 35 ایئرز میں کینیڈا میں ہوں، اور وہاں پہ میرا جو بزنس ہے وہ آئی ٹی کا ہے اور ہیومن ریسورسز کا ہمارا بزنس ہے۔ تو آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ایسے ہیں، کاروباری لوگ، جو پورے گروپ کی صورت میں چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا، اور رفلی ایسٹیمیٹلی کتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا آپ نے یہ کوئی کنڈیشن رکھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے؟ جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف میں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بینگ اوورس پاکستانی، سب سے پہلے میں نے اپنی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں کہ میں ایک اچھا اگزامپل لے کے، ایک مثال بن کے میں اپنی اوورسیز بزنس کمیونٹی کو یہ کنونس کر سکوں، انہیں بتا سکوں کہ دیکھیں بھائی، میں نے بھی اپنے پاکستان ملک میں پیسہ انویسٹ کیا ہے اور یہ میرا ریٹرن ہے، اور میں اس کے نہ صرف کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں پیسہ بھی کماؤں، لیکن میرے ملک کی بھی ہیلپ ہے اس میں، اور جس سے پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم یہاں پہ انڈسٹری لگائیں، ہم یہاں پہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں پاکستان میں بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں۔ بالکل، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی اس میں ہے آپ کی ڈیمانڈ کہ یہ کیا جائے، دین ہم کریں گے۔ ہاں، دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ کوئی بھی جو بزنس مین ہے نا، وہ ان ملکوں میں ان جگہوں پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ اسٹیبلٹی ہو۔ ہمیں کنونس کیا جا رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے پازیٹیو نمبر بتا کے، اور کہ جی پاکستان بینگ اوورسیز پاکستانی، آپ لوگ یہاں پہ آئیں، آپ یہاں پہ پیسہ لگائیں، آپ پہ انویسٹ کریں، یہ کریں وہ کریں، تو ہم اس کے اوپر ایگری ہیں کرنے کے لیے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دو گروپوں میں، دو بھائیوں میں ایک جنگ چل رہی ہے، ہم اس کو کیوں نہ ان نیگیٹو چیزوں کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں کہ ایز اے سیڈ کہ ایک ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے ملک کی شان، ہمارے سپہ سالار، ہمارے ملک کے ہیرو، جنہوں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے پوری دنیا کو اب پاکستانی فوج کی طاقت کو منوایا، ان کی عزت بڑی، پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا۔ اور دوسری طرف ہمارا ایک ہے جس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ میں کہتا ہوں، میرا بلیو ہے کہ جس بندے نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، اس کا اور خدا کے درمیان ہے پھر کہ اس نے وہ اپنی نیک نیتی سے یہ نعرہ لگایا ہے کہ یا اس نے جھوٹے طریقے سے نعرہ لگایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ سیاسی طور پہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے آنا چاہیے۔ جو آج یہاں پہ اسلام آباد میں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے یہ جو ایونٹ ارینج کیا ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے ایک ہم اچھا میسیج دیں، سیز فائر ہو دونوں گروپوں کے درمیان، دونوں بھائیوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کو اس جو انیشیٹو لیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں بینگ اوورسیز پاکستانی کہ اگر آپ لوگ، آپ دونوں اچھا ایک پازیٹیو میسیج دیں اپنی عوام کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر، میں ایز اے پاکستان بزنس مین یہ وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، میں اور میری بزنس کمیونٹی اوورسیز، ہم پاکستان کے لیے جو مرضی ہو جائے، ہم انویسٹمنٹ اکٹھی کر کے لے کے آئیں گے پاکستان میں۔ آپ کی فیلڈ مارشل سے کبھی ملاقات ہوئی؟ ان کو کبھی آپ نے ایسی کوئی تجویز دی یا کوئی پیشکش کی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ جی، ماشاءاللہ، اللہ کے فضل سے ایز اے سیڈ کہ موقع ملا مجھے ان سے اگست میں ٹیمپا بے میں ان سے ملاقات ہوئی، اور 3 منٹ میں نے ان کو اپنے بارے میں انٹروڈکشن کروایا اور ان کو چیزیں بھی بتائیں، اور ڈیٹیل میں تو نہیں میں بتا سکتا، کانفیڈینشیل ہیں،
اور انہوں نے پھر بتایا, انٹروڈیوس کرایا. محسن نقوی صاحب سے میری میٹنگ سیٹ ہوئی اور ان کو ہم نے پلانز جو ہیں, جو آئیڈیز بینگ اوورسیز پاکستانی, کہ ہم اپنے ملک میں کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کن کن بزنس کمیونٹیز کو, بزنس مینس کو ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں.